اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فزت ورب الکعبہ۔ تمام اہل ایمان اہل انتظار کی خدمت میں مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا آخری جملہ مبارک جب ابن ملجم ملعون نے وار کیا تھا، فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ بہت عظیم نکات اور درس ہیں اس جملے میں۔ ایک اہم ترین جو درس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس کی ساری زندگی عبودیت الہی میں گزرے۔ زندگی کا ہر لمحہ حتیٰ کہ لحظہ موت، لحظہ شہادت بھی خدا کی عبودیت اور اس کی خلق کی خدمت میں گزرے۔ ویسے تو بے پناہ فضائل ہیں مولا کے کہ جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں، اور دنیا کا ہر منصف مزاج، ہر دانشور، ہر مصنف، ہر سکالر، چاہے وہ کسی بھی مذہب قوم کا ہو، تو جب شخصیت امیر المومنین کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ امام علی کا عشق جو ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی ملت سے ہوں، علی کے عاشق پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عیسائی اسکالر لبنان کے بہت بڑے مسیحی مصنف جو ہیں جار جرداق، انہوں نے جب امیر المومنین کی شخصیت کا مطالعہ کیا تو آپ پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ امام علی، یعنی دنیا میں اگر کوئی عدالت انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی علیہ السلام۔ اس کتاب میں امیر المومنین کی عدالت پر بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے تجزیہ کیا۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ قتل فی محرابہ لشدت عدل، چونکہ مولا علی اپنے دور میں شدت کے ساتھ عدل کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ محراب عبادت میں شہید ہوئے، چونکہ ان کے دور کے لوگ یا وہ معاشرہ جو ہے وہ مولا علی کا عدل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہ صرف امیر المومنین کا جرم نہیں تھا، بلکہ ان کے بعد آنے والے تمام اماموں کا یہی جرم تھا۔ کوئی زہر سے شہید ہوا، کوئی تلوار سے قتل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب امیر المومنین کی عدالت کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین کا عدل وہی رسول اللہ کا عدل تھا، چونکہ جب مولا نے حکومت عدل نافذ کی تو لوگوں کو دور رسول یاد آیا۔ آج بھی اگر اسی علی کے فرزند یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہیں اور ان کی غیبت طولانی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ شرق و غرب پر عدل الہی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، حکومت علوی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عدل جس کو امیر المومنین نے اپنے چند سالہ دور میں دنیا کو دکھایا، اسی عدل کو مہدی مشرق سے مغرب تک نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا بھی عدل علوی، یوسف زارا کی حکومت عدل کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے، نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ان کی غیبت میں دیر ہو رہی ہے، طولانی ہو رہی ہے۔ چونکہ
امام مہدی علیہ السلام کا جتنا بھی شیعہ سنی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما مولعت ظلما و جورا. یہ دنیا جو ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے، اس کو مہدی زہرا جب آئیں گے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے لبریز ہو جائے گی یہ دنیا. اتنا عدل ہوگا کہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت میں لوگوں کے گھروں میں عدل ایسے داخل ہوگا جیسے گرمیوں کے موسم میں گرمی داخل ہوتی ہے اور سردیوں کے موسم میں سردی داخل ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی شخص روک نہیں سکتا. یعنی جب باہر کے نظام میں مولا عدل کو نافذ کریں گے، دنیا کے تمام امور، تمام شعبے، تمام ادارے، تو یہ عدل گھروں میں بھی داخل ہوگا اور لوگ اسے روک نہیں سکیں گے کہ گھروں کے معاملات بھی عدل الوی پر، عدل الہی پر استوار ہوں گے. ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، سب میں عدل الہی نافذ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عادلانہ رویہ رکھیں گے، کوئی کسی کا حق جو ہے وہ گھر میں بھی سلب نہیں کرے گا. امیر المومنین کی ساری زندگی اسی عدل الہی کے نفاذ میں گزر گئی. میں صرف تبرکاً ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بے پناہ واقعات بیان ہوتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا کی طرف مولا کی نگاہ جو ہے وہ کیا ہے. مولا جب بصرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جو منزل ذکار ہے وہاں امیر المومنین نے جب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تو وہ خاصف بالنعل، دیکھا تو مولا اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہے ہیں. دنیا کا ایک عظیم حکمران جس کی حکومت میں عرب و عجم کے بڑے بڑے شہر ہیں، بہت بڑی حکومت تھی جس کے عظیم حاکم امیر المومنین تھے، لیکن اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے. تو ابن عباس کو مولا نے کہا کہ اے ابن عباس ما قیمت ہذہ النعل، اس جوتے کی تمہاری نگاہ میں کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا کہ فقلت لا قیمت له، کہنے لگا مولا یہ تو اتنا پھٹ چکا ہے، اس پر اتنی گیریں لگی ہوئی ہیں کہ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ واللہ لہی احب الی من امراتکم، خدا کی قسم مجھے یہ پھٹا ہوا جوتا تمہاری اس دنیاوی حکومت سے زیادہ عزیز ہے، الا ان اقیم حقا و ادفع باطل، مگر یہ کہ میں اس حکومت میں حق کو قائم کروں اور باطل کو ختم کروں. یعنی اتنی بڑی حکومت امیر المومنین کی نگاہ میں اس وقت کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے کہ جب اس میں حق قائم ہو، عدل قائم ہو، مظلوموں کو ان کا حق ملے اور ظالم اور باطل کو مولا روک سکیں، ختم کر سکیں. یہ ہے نگاہ علی، یہ ہے عدالت علی. اس لیے تو امیر المومنین کا مشہور فرمان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ 7 اقلیم، یہ 7 آسمان اور زمین، جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، جو خزانے ہیں، وہ علی کو دے دیے جائیں اس شرط پر کہ کسی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں اس کائنات کے ان تمام خزانے، یہ 7 آسمان، 7 زمین ٹھکرا دوں گا، لیکن میں کسی چونٹی پر اتنا سا ظلم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں.
پھر فرمایا کرتے تھے کہ ان فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، ان مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں اور اس طرح کے عظیم اوصاف ہیں مولا کے کہ دنیا ان کی عاشق ہے۔ مولا انسانوں میں کیا، حیوانوں کے اندر بھی ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ جب عاملین زکوٰۃ کو مولا نے مختلف علاقوں میں بھیجا اور وہ زکوٰۃ کے جانور جب وہ لوگ لانا چاہتے تھے تو مولا جو ہے ان کو کتنی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کے جانور ہیں اس میں اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا نہ کرنا، اونٹنیوں کا سارا دودھ تم نہ پی لینا، ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ زکوٰۃ کے جانوروں کو ایسے راستے سے لانا جس راستے میں پانی ہو، سبزہ ہو، گھاس ہو۔ جانوروں کو تھکانا نہیں ہے، انہیں آرام کرنے کا موقع بھی دینا ہے۔ جانوروں پر سواری کرنے میں بھی عدل کرنا، باری باری سواری کرنا۔ وہ جانور جس کے پاؤں کے تلوے گھس چکے ہوں یا اس کے پاؤں میں تکلیف ہو، اسے دوڑانا نہیں ہے، اسے تھکانا نہیں ہے، آرام سے میرے پاس لانا۔ ان سب جانوروں کو صحت مند کر کے لانا تاکہ میں انہیں فقراء میں تقسیم کر دوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور میں لوگوں کے دکھوں میں ان کا شریک نہ بنوں۔ خدا کی قسم جب تک حجاز و یمامہ میں ایک شخص بھی بھوکا ہے، علی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے گا۔ مولا علی کے یہ فرامین اور عدالت کے یہ مظاہر ہیں کہ آج ہم ان کے فرزند یوسف زارا کی حکومت کے منتظر ہیں۔ اصل میں ہم امام مہدی کی شکل میں علی کی حکومت عدل کے منتظر ہیں، اور یہ ان کا بیٹا آج کا علی جو ہے وہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا علی کی سیرت پہ چلوں گا، اسیر و بسیرت جدی علی ابن ابی طالب، میں اپنے دادا علی کی سیرت پہ چلوں گا، مولا علی کی سیرت عدل کو احیا کروں گا۔ چونکہ ہم علی کے عاشق ہیں اسی وجہ سے ہم ان کے بیٹے مہدی کے بھی عاشق ہیں۔ اور مولا علی جو ہیں اپنے فرزند مہدی کی حکومت کے کتنے منتظر تھے، کتنا شوق رکھتے تھے کہ اس حکومت کو میں دیکھوں، اور مولا کے ناصروں کو کتنا چاہتے تھے، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مولا اکثر کہا کرتے تھے وَيَا شَوْقَا إِلَىٰ رُؤْيَتِهِمْ فِي حَالِ ظُهُورِ دَوْلَتِهِمْ، ہائے میں کتنا مشتاق ہوں کہ ان ناصروں کو ان کی حکومت کی تشکیل کے زمانے میں انہیں دیکھ سکوں۔ امیر المومنین اکثر امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کے انصار کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے، کبھی ان کی عبودیت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مہدی کے جو ناصر ہیں وہ اللہ کی اس طرح معرفت رکھتے ہیں جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے۔ کبھی ان کی شجاعت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا مولا علی کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا کرتی تھی، لیکن مولا علی امام مہدی کے ناصروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ خدا کے شیر ہیں، یہ جب ظاہر ہوں گے یہ اس طرح ہیں کہ جب یہ اپنی بن سے، اپنی غار سے نکلیں گے تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ مولا کے ناصروں کی، ان کی شجاعت کی تعریف خود وہ امام کر رہا ہے کہ جن کی شجاعت کے قصے ہم آج تک پڑھتے ہیں۔ تو یہ اشتیاق اور شدت سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کی یہ آرزو تھی کہ پوری دنیا میں یہ حکومت عدل برپا ہو۔ چونکہ یہ حکومت عدل امام مہدی اور ان کے ناصروں کے ذریعے ہونی تھی تو ان کی زیارت کا شوق مولا رکھتے تھے، حتیٰ کہ امام مہدی کے ناصروں کے بارے میں مولا علی جو ہیں وہ ایسے ایسے جملے ان کی لسان مبارک سے نکلتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
مثلا ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ بے ابی و امی من عدت قلیلہ اسماء فی الارض مجہولہ، فرماتے تھے کہ مہدی کے ناصروں پر میرے ماں باپ قربان اس چھوٹے سے گروہ پر جسے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اتنی عظمت، اتنی فضیلتوں کے امام کی لسان مبارک سے امام مہدی کے ناصروں کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم امیر المومنین کی شہادت پر اگر ہم مولا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ان کی آرزو کو پورا کریں۔ امام مہدی کی ہر سال شہادت جو ہم مناتے ہیں تو وہ صرف چند ایک مصائب پہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا گریہ جو ہے وہ گریہ با مقصد ہو اور وہ مہدی سے جڑا ہو۔ مولا کی شہادت پر گریہ ہمارے اندر اس ارادے کو مضبوط کرے، قوی کرے کہ ہم ہر صورت میں امام کی آرزوؤں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی تمنا کو پورا کریں گے اور ان کے بیٹے مہدی کے ناصر و مددگار بنیں گے، اور اس عظیم الہی حکومت جسے حکومت علوی کہتے ہیں اس کے بپا کرنے میں ان کے فرزند مہدی کی ہمراہی کریں گے، ان کے بامعرفت شیعہ بنیں گے۔ امیر المومنین کے دشمنوں سے بہترین انتقام یہی ہے کہ مولا کی آرزو کو پورا کیا جائے۔ وہ دشمن جو عرب و عجم کی اس حکومت میں علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر رہے تھے، آج شرق و غرب پر اسی عدالت علوی کو احیا کیا جائے اور آج کے علی کے انتظار کو ختم کیا جائے اور اس امت کی شکل میں ظاہر ہوں جس کا انتظار صدیوں سے علی کا بیٹا کر رہا ہے کہ کب میرے وہ شیر آئیں گے، کب میرے وہ ناصر آئیں گے کہ جن کی وجہ سے مجھ پر حجت تمام ہو اور میں دنیا کے دکھ و درد کو مٹاؤں اور دنیا میں اس حکومت کو بپا کروں کہ جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے اشرقت الارض بنور ربها، زمین نور رب سے چمکے گی اور پھر دنیا میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، چونکہ علی کا بیٹا پوری دنیا میں ترازو عدل کو محقق کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جن کی زیارت کے شوق میں علی جیسا امام لحظہ شماری کرتے تھے ہم وہ امت بنیں اور آج کے علی کی نصرت کریں اور وہ پردہ غیبت سے ظاہر ہوں اور پوری دنیا میں مولا علی کی آرزو عدل علوی، حکومت علوی کو بپا کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔